الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں بھی اور دوسرے مقام میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کو علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو تقلید کی دلیل پہ پیش کرتے ہیں، جبکہ تقلید اس سے رد ہوتی ہے۔ اس آیت سے تقلید کا رد ہوتا ہے، کیونکہ تقلید نام ہے جہالت کا، کہ آپ جاہل ہیں، امام کو مان لیا، اب وہ کیوں امام نے یہ فتویٰ دیا، ان کا فلاں مسئلہ کس دلیل کی بنیاد پر، آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتابوں میں انہوں نے لکھ رکھا ہے مقلد کے لیے اس کے امام کا قول دلیل حجت ہے۔ ہمارے لیے دلیل حجت کیا ہے؟ قرآن حدیث بنیادی طور سے، ان کے ضمن میں اجماع اور قیاس صحیح۔ اہل حدیث اس کا منکر نہیں ہے، یہ اصول کی کتاب ہے، ہمارے یہاں لوگ ناواقف ہیں۔ قیاس صحیح، ہر قیاس صحیح نہیں ہوتا۔ ابلیس نے بھی قیاس کیا تھا، غلط کیا تھا، اللہ کے کلام کے سامنے کیا تھا۔ اصول یہ ہے کہ اگر نص موجود ہو، قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہے تو قیاس نہیں ہو سکتا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لا قیاس مع النص، نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیزیں دماغ میں رہنا چاہیے، اصولی باتیں ہیں۔ ہاں، اہل علم نے لکھا کہ قیاس ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو اگر حلال روزی نہیں مل رہی ہے اور وہ موت کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے حرام چیزیں جان بچانے کے لیے کھانا جائز ہے، مردار کھا سکتا ہے، سور کا گوشت کھا سکتا ہے، اتنا جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو جیسے جان بچانے کے لیے یہ حرام حلال ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے کچھ مقدار میں، ایسے ہی قیاس ہے کہ جب دلیلیں نہیں مل رہی ہیں تو قیاس کرو مجبوراً۔ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی کہ اہل علم، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ الذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا۔ اب قرآن کو نازل کیا، الفاظ اور حدیثوں کو نازل کیا جو قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے، معنی ہے۔ تو الذکر میں قرآن و حدیث شامل ہے۔ تو جو اہل ذکر ہیں یعنی قرآن و حدیث والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کو اور آپ کو کسی کو فتویٰ پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے، تو ان لوگوں سے سوال پوچھنا ہی نہیں ہے جو قرآن و حدیث والے نہیں ہیں، یعنی قرآن و حدیث کا گہرا علم، صحیح علم نہیں رکھتے، ان سے فتویٰ ہی نہیں پوچھنا ہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ جن کی تقلید کرتے ہیں اور اس کی دلیل پکڑتے ہیں، تو امام حنیفہ، امام شافعی سے ہم سوال کر سکتے ہیں کیا؟ آج ان کی قبر پر جا کے پوچھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہ جواب دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ لہٰذا تقلید پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ زندہ عالم سے پوچھیں گے اور زندہ عالم امام حنیفہ، امام شافعی کا قول بتائے گا، تو جب زندہ عالم سے پوچھ رہے ہیں، اگر وہ عالم ہے تو اسے قرآن و حدیث سے جواب دینا چاہیے، اہل ذکر ہے تو۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث سے جواب نہیں دے سکتا تو وہ اہل ذکر نہیں ہے، اس سے سوال ہی نہیں پوچھنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس سے تقلید کا رد ہو رہا ہے۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو، قرآن و حدیث کے جاننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرجع فتویٰ اور مرجع دین کی مرکز دین بنایا ہے کہ آپ کو دین کے معاملے میں ان سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اب انہوں نے جو فتویٰ دے دیا وہ ماننا لازم ہے ایسا ضرور نہیں، ان کی دلیل دیکھی جائے۔ اگر میں نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس نے کہا یہ حلال ہے، تو ابھی یہ اس کی بات ہوئی، اس نے یہ اگر جواب دیا، بہت غور سے یہ اصول کی بات دماغ میں رکھیے گا، بہت سے آپ پر اعتراض کرنے والے سوالوں کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا تھا طلبہ سے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حلال ہے تو یہ میری بات ہے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، میں نے کہا سود حرام ہے، بات صحیح ہے، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں سود حرام ہے تو یہ میری بات ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی۔ جب میں نے یہ کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، لین دین کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو اب جب میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی تو اب میری بات نہیں رہ گئی۔ اگر قرآن و حدیث کی دلیل سے پیش کر رہا ہے ایک آدمی، تو چاہے چھوٹا آدمی پیش کر رہا ہے علم کے اعتبار سے، وہ اللہ کی بات ہو گئی، رسول کی بات ہو گئی، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور ایک بہت بڑا امام اگر کوئی کہہ رہا ہے ایسی بات جو اس کی اپنی طرف سے ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف پڑ گئی، تو اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہوئی۔ تو اہل ذکر سے سوال کرو، اس سے اہل علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کے ساتھ علماء کی اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی قرآن کو مانو، حدیث کو مانو۔ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے کلام کی، قرآن کی، رسول کی اطاعت مطلب آپ کی سنت و حدیث کی۔ اب کوئی حدیثوں کا انکار کرے تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ اس بات کو انکار کر رہا ہے جو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے کم سے کم تقریباً 40 آیتوں میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے تقریباً۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دونوں مستقل ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں. اولو الامر سے مراد عمرہ ہیں، جیسے مسلمانوں کے جو متفقہ جن پر بیعت کی جاتی ہے وہ امیر، اور علماء حق، قرآن و حدیث کو جاننے والے. ان علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ اطیعو دو جگہ ہے، اولو الامر کے ساتھ اطیعو نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ ان کی اطاعت تابع ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، مستقل نہیں ہے. اگر علماء کی کوئی بات اللہ اور رسول کی بات کے خلاف پڑ جائے تو پھر علماء کی نہیں ماننی ہے، اللہ اور رسول کی ماننی. اسی لیے آگے کی آیت کے ٹکڑے میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو. اب اختلاف اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی کرو. یہ تین اطاعتوں کے بعد کہا اگر اختلاف ہو تو اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا، رسول سے ہوگا. اگر کوئی اللہ اور رسول سے اختلاف کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو اللہ اور رسول سے اختلاف نہیں ہوگا، کس سے ہوگا؟ اس کا مطلب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اولو الامر سے اختلاف ممکن ہے، علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب جو لوگ اس آیت سے تقلید کو کہتے ہیں کہ تقلید ثابت ہوتی ہے کہ بھئی اماموں کو مانو، جب قرآن اترا تھا تو امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یہ تھے ہی نہیں، تو صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا؟ اور پھر آج بھی نہیں ہے، اب ہم کیسے عمل کریں گے؟ امام حنیفہ، امام شافعی کی کیسے اطاعت کریں گے؟ علماء کی طرف رجوع کر کے. تو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے تو علماء ڈائریکٹ قرآن حدیث سیکھیں نا، بتائیں. اگر قرآن حدیث نہیں بتا سکتے، نہیں سمجھ سکتے تو وہ علماء نہیں ہیں. تو ہم میں سے جو شخص اب کیسے کریں گے؟ جو اہل علم ہیں. اور تقلید کرنے کے اصول میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مقلدین خود کہتے ہیں علماء ان کے، کہ امام کی بات آ گئی تو اب ہم اختلاف نہیں کرتے. امام کی بات آنے کے بعد مقلد کو امام کے قول سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو مان لینا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف. اس کا مطلب قرآن اور حدیث کی طرف. اس سے یہ بھی مطلب ہوا کہ قرآن و حدیث میں ہمارے اختلافات کا حل ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اختلافات کو قرآن و حدیث سے حل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، یہ حکم نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ کہ قرآن و حدیث میں حکم واضح نہیں ہے، اب لوٹانا ہے قرآن و حدیث کی طرف. تو غیر واضح مسئلے کو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے نکالنا ہے. یہ کون کرے گا؟ عام آدمی نہیں کرے گا. یہ وہی کرے گا جو قرآن و حدیث کا اور اس کے اصول و ضوابط کا علم رکھتا ہو، یعنی علماء. یہ علماء کا کام ہے، علماء کی طرف رجوع کر کے اختلافات کا حل کیا جا سکتا. دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنا رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.